بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، گھر بیٹھے ہیں، زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کر رہے ہوں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ، وی ہیو اے نیو لیکچر ٹوڈے۔ آج ہم جس عظیم پرسنالٹی کے اوپر بات کریں گے، ان کی سروسز کیا تھیں اسلام کے لیے، ان کا کیا کنٹریبیوشن تھا ایز اے مسلم فار انڈین سب کانٹیننٹ۔ آج ہمارے پاس جو ہے پرسنالٹی وہ مجدد الفسانی ہے، جن کا اصل نام شیخ احمد سرہندی ہے، لیکن لوگ انہیں مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمارے پاس جو کنٹینٹس ہیں اس میں سب سے پہلا تو جو مین ٹائٹل ہے مجدد الفسانی کا، اس کے بعد ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے یہاں پر کہ اس وقت کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اسلامک سب کانٹیننٹ کا، رول آف ریلیجیس اسکالرس کیا تھے، بلکہ اس دور کے جو علماء تھے، جب سے اسلام انڈین سب کانٹیننٹ میں آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے مسلم اسکالرس یا جو جنہیں ہم صوفیز کہتے ہیں وہ بھی آئے ساتھ، ان کا کردار کیا رہا ہے، اور مجدد الفسانی کی اپنی بایوگرافی کیا ہے، ان کی ابتدائی زندگی کیا تھی، پھر ان کی سوشل اور پولیٹیکل کنڈیشن جو کنٹریبیوشن تھی اسلامک انڈیا میں، اس کو بھی ذرا ہم لوگوں نے دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم ذرا دیکھیں گے اس کے بارے میں، ہمارے مین ہیڈنگس یہی رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے ریوائول آف اسلام کیسے، ان کے اس دور میں بہت ایک جو کانفلکٹ تھا وہ شریعت اور طریقت کے اندر تھا کہ کس کو ڈومیننسی حاصل ہے، یا ڈومیننسی کی بات اگر نہ کی جائے اور یہ کہا جائے کہ کون سا وے آف لائف جو کہ کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں یا یہ دونوں بالکل علیحدہ ہیں۔ پھر اسی کے تحت تصوف کا ایک بہت بڑا ایشو جو کہ آج سے سمجھنے 800 سال سے چلتا آ رہا ہے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی کا یہ کمپٹیشن تھا، ایک کنفلکٹ ہے۔ اگرچہ یہ وحدت الوجود کا جو کنسیپٹ ہے یہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہوا ہے، 800 سالوں سے ہی چلتا چلا آ رہا ہے ہمارے پاس اب بھی، لیکن اس کو درمیان میں مختلف ڈفرینٹ ٹائمز اینڈ زونس میں جو سا ہے اس کو رجسٹ بھی کیا گیا ہے، جیسے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، پھر نقشبندیہ سلسلہ کے لوگوں نے بھی کیا، اور پھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت زیادہ ہے کسی کہتے ہیں کہ علمی بنیاد پر اور اس کو رجسٹ کیا بہت زیادہ۔ اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا جان لیں گے کلاس میں۔ ریجیکشن آف انوویشن ہے، انوویشن سے مراد بدعت ہے کہ یہ کیوں جو ان سا ہے بدعتیں جو پیدا ہوتی ہیں اسلام میں، اس کی کیا اہمیت ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کیسے اپنا جو ان سا ہے نا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے۔ پھر پروفٹ یعنی کہ نبی کی کیا ضرورت ہے، نبی کی اہمیت کو ثابت کیا ہے۔ پھر فریڈم آف سسٹم آف پریئرز ہے، اکبر کے دور میں جیسا کہ آپ جانیں گے پریزنٹیشن کے دوران کہ نماز کی ادائیگی محل میں اس کے خاص طور پر جو پیلس تھا اس کے وہاں پر پہلے نماز کی ادائیگی باجماعت ہوتی تھی، پھر پابندی لگ گئی، یہاں تک کہ کسی کی ہمت نہیں تھی ہوتی نماز پڑھنے کی وہاں پر، اور حج کے اوپر بھی اس نے پابندی لگا دی تھی کہ اس کے اندر بالکل جانے کا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہے ہم دیکھتے ہیں، اگرچہ اس نے درمیان میں کہیں کہیں بھیجا ہے جس کو ضلع وطن کرنا ہوتا تھا بہانے سے آج کل بھیجا تھا، تو یہ بھی ہے اس کے پوائنٹس میں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اسلامک سب کانٹیننٹ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے، کہ عرب سب کانٹیننٹ ریلیشن کیا تھے، اس کے بارے میں ہم سب جان چکے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی عربوں کے ساتھ تعلقات تھے انڈینس کے، ایز اے ٹریڈ کی حیثیت سے جاتے تھے وہ لوگ، کہ ان کا ریلیجیس جو تھا ریلیجیس فیتھ جو تھی وہ بھی بہت زیادہ کامن تھے دونوں کے درمیان میں۔ پھر یہ کہ امپریشن جب اسلام یہاں پر آیا تو اسلام کا اثر کیا پڑا، امپریشن کیا پڑا ہے یہاں کے نیٹیوز پر، یعنی کہ جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں ان پر کیا تاثر پڑا ہے مسلمانوں کا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم جب یہاں پر آیا ہے، محمد بن قاسم کی جو
جو جسٹس تھا اس کا، اور جو ان کی رحم دلی تھی، یا جو سمجھنے کا ان کا جو سوشل سسٹم تھا جو اسلام نے بنایا ہوا ہے کہ اس میں کسی کو بھی ذات پات کی بنیاد پر، نسب یا نسل کی بنیاد پر فوقیت حاصل نہیں ہے، پیورٹی حاصل نہیں ہے، سب ایکول ہیں، ایکویلٹی سب جگہ تھی. تو ہندوؤں نے بہت جلدی اسلام کو اپنے اندر ایبزارو کرنا شروع کر دیا. پھر یہ صرف ایک قسم کا ایبزارپشن ہی نہیں تھی، اس کے کیا کہتے ہیں، مسلمانوں نے بھی بہت ساری چیزیں پھر وہاں سے لی ہیں. ہمارے کلچر کی بہت زیادہ چیزیں آج بھی جنہیں ہم دیکھتے ہیں وہ انڈین کلچر سے ہی آئی ہیں، سویلائزیشن سے ہی اڈاپٹیڈ ہے. محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا، اس کے بعد یہاں پر ایک مسلم گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی یہاں پر، اور پھر وہ دن اس دن سے لے کر آج تک پہنچا ہے مسلمانوں کی حکومت بنتی چلی گئی ہے. اور آج دیکھیں پاکستان ایک علیحدہ حیثیت رکھتا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے مسلم کی. ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ رول آف ریلیجیس اسکالرس کیا ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں جو سب سے زیادہ قدیم نام ملتا ہے وہ حضرت علی بن عثمان حزبیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو زیادہ گنج بخش بھی کہتے ہیں علیہ رحمہ، ان کا نام ملتا ہے، جو کہ تقریباً 376 پلس مائنس میں وہ یہاں پر آئے. ان کی پیدائش بھی اسی ایرا میں تھی، اور پھر اس کے بعد وہ یہاں پر رہے ہیں. کشف المحجوب کی کتاب بہت بڑی ہے. اس کے بعد ہمیں ملتا ہے بہاؤالدین ظفریہ ملتانی کا ذکر ملتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ملتا ہے، کہ جنہوں نے کشف المحجوب کے بارے میں کہا تھا کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہے، جس کا کوئی ٹیچر نہیں ہے جس ڈسپل کا، تو اس کی یہ کتاب جو سی ہے نا، یہ بک کشف المحجوب جو سی ہے، یہ اس کو گائیڈ کرے گی، اس کا ٹیچر ہے. پھر خواجہ قطب الدین اوشی تھے، خواجہ قطب الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تھے، خواجہ نظام الدین اولی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. پھر ہمیں اور بھی بہت سے شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ ملتے ہیں، کافی زیادہ بزرگ ہمیں ملتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہمیں سب سے زیادہ جو پرومیننٹ نام ملتا ہے وہ خواجہ محمد مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملتا ہے، جن کے بارے میں آج ہمارا ایک ٹیوٹوریل جو ہمارا پیریڈ ہوگا، لیکچر ہے، اس میں ہم جانیں گے. آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 26 جون 1564 ہے، اور وفات آپ کی 1624 میں ہوئی ہے. یہ ان کا جو رسم نامہ ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے. ان کی ابتدائی تعلیم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے مسلم کلچر کا یہ حصہ ہے کہ ابتدائی تعلیم ہمیشہ گھر سے ہوتی ہے. فادر یا مدر جو ان سے ہیں وہ بچے کو پڑھاتے ہیں، اور قرآن پاک حفظ کرنا ہوتا ہے، اور حدیث کی کتابیں ہیں، جو فقہ کی کتابیں ہیں، ان کو پڑھنا ہے. جو اس دور کی جو ریشنلسٹک اپروچ تھی، جو بکس تھیں ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، لاجک کی کتابیں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد وہ نقشبندی سلسلہ سے وہ بیعت ہو گئے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے. یہاں پر ہی ہم بتا دیتے ہیں کہ ان کی خدمات کیا ہیں، ان کے ورکس کیا ہیں. ان کے لیٹرز بڑے فیمس ہیں، جو کہ 3 والیومز میں ہیں، 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں. پہلے حصے میں فرسٹ والیوم جو سا ہے وہ 313 ریزیمبلنس ود بدری صحاباز کے اس کے مطابق ہے. پھر جو سیکنڈ والیوم ہے 114 یعنی کہ قرآن پاک کی صورتوں کے مطابق ان کی تعداد ہے. پھر جو تھرڈ والیوم ہے اس میں 99 ہے. بعد میں اگرچہ کچھ اضافہ ہوا ہے اس کے اندر، اب ذرا یہ تھوڑے سے زیادہ ہو گئے میرے خیال سے. تو یہ اس طرح ریزیمبلنس انہوں نے اسلام کے ساتھ، اسلام کے جو بنیادی جو فیمس چیزیں ہیں ان کے ساتھ انہوں نے دی ہیں. پھر اس کے علاوہ ان کے بکلیٹس ہیں چھوٹے چھوٹے، مثلا اثبات النبوت ہے، رد روافظ ہے، اس طرح کیا کہتے ہیں کلمے کے اوپر ہی ہے. پھر اس کے علاوہ شعر رباعیات ہے جو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو قصائد تھے ان کی وضاحت دی گئی ہے. اسی طرح اور بہت سے رسائل ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے سے. پھر بڑا ایک اہم کام ان کے ڈسپلس کا ہے کہ جنہوں نے حضرت مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کافی عرصہ گزارا، اپنی زندگی کا جو ٹاپ ٹائم تھا وہ انہوں نے گزارا، اور پھر حضرت مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ علیہ کی حکم سے، ان کے مشورے سے یہ دور دراز علاقوں میں گئے، یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی، اور اس کے علاوہ باہر مشرق وسطیٰ میں بھی چلے گئے. یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ استنبول میں جو ترکی کا کیپٹل ہے، ترکی میں مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی فوج اور انہیں بڑا ہی اہمیت حاصل ہے وہاں پر. ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا، پچھلے سال کی بات ہے، نومبر یا دسمبر میں، کہ رجب طیب اردوان جو ٹرکش پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے مجدد
سلسلے کے جو بہت بڑے وہاں کے اس وقت کے اسکالر ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں، ان سے ملاقات کی تھی. تو یہ آپ دیکھیں کہ ان کا کہاں تک نام پہنچا ہے. یورپین کنٹریز میں حافظ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ذکر ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے پہنچا تھا، جب انہوں نے ایرسٹوٹلین سوسائٹی میں اس ریلیجن پاسبل کے نام سے لیکچر ڈلیور کیا تھا. اچھا، اس دور میں سوشل اینڈ پولیٹیکل کنڈیشن آف انڈیا کی کیا تھی، یہ سب آپ جانتے ہیں کہ اکبر نے جب اینٹی اسلامک انفورسمنٹ کی ہے وہاں پر، اسلام کے اپوزٹ جو وہاں پر اس نے اپنے عقائد پیش کیے ہیں یا جو کلچر کو ڈیولپ کرنا چاہا ہے، تو اس کو اپوز کیا ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے. اکبر کی جو پولیٹیکل تھیوری تھی ٹالرنس کے اوپر، اس کو جو سا ہے انہوں نے کیا ہے، اپوز کیا ہے اور کہا ہے کہ اسلام اور ہندوازم بالکل علیحدہ چیزیں ہیں. مسلمان چونکہ مینورٹی میں تھے، لہٰذا ان کو اپنے آپ کو برقرار کرنے کے لیے، ڈومیننٹ کرنے کے لیے اپنے اندر جسے کہتے ہیں ایک انٹالرنس کی تھیوری اپلائی کرنی چاہیے پولیٹیکل، تاکہ ہندو طبقے رہیں، جو غیر مسلم جو طبقہ ہے، نان اسلامک جو وہاں کے پرسنالٹیز ہیں، وہ جو اور نیٹیوز ہیں، وہ سب مسلمانوں سے جو سا ہے وہ نیچے ان کے روب میں رہیں. پھر اسی کے نتیجے میں اکبر نے اپنی جو ٹالرنس کی پالیسی تھی، دین الہی کا کانسیپٹ دے دیا کہ تمام مذاہب کو اس نے ایک ہی پلیٹ پہ اس میں پلیٹ پہ جگہ دے دی ہے سب کو. اور جہانگیر نے اپنے دور میں ان کو قید کر دیا سجدہ نہ کرنے کی بنا پر. اور ان سب کے مقابلے میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ کار اپنایا وہ تو یہ تھا کہ ڈائریکٹ تو انہوں نے جہانگیر کے دور میں ہی، جب جہانگیر نے ان کو اپنے لشکر کے ساتھ رکھا ہے، تو جہانگیر کی صحبت کو حاصل کیا. جہانگیر نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں سے اثر قبول کیا، ان کی شخصیت سے متاثر ہوا، اور بہت سے نان اسلامک جو کلچر تھا اس کو آہستہ آہستہ جسے کہتے ہیں نا منیمائز کرنا شروع کر دیا. افیکٹ کو نان اسلامک جو امپریشن تھا اس کو آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ کرتا چلا گیا ہے انڈیا کے اندر. وہ پھر جو ارکان سلطنت تھے ان کو خط لکھتے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو سمجھاتے تھے کہ کیا چیز اسلام کے صحیح ہے، کیا چیز اسلام کے خلاف ہے. اور جو کچھ اکبر کے دور میں ہوا ہے اس کا وقت اب یہی ہے کہ جہانگیر کے دور میں اس کو ختم کیا جائے، آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے تاکہ مسلمان دوبارہ سے آزادی کے ساتھ سانس لے سکیں. اگر دیکھا جائے تو ہمیں تو ٹو نیشن تھیوری کی جو ایک عملی جو ایک پریکٹیکل جو ایک اپروچ تھی وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دی تھی کہ مسلمانوں کو علیحدہ ہونا چاہیے اور ہندوؤں کو علیحدہ ہونا چاہیے. ان کا کلچر، ان کی سوشل پولیٹیکل لائف، ان کی سویلائزیشن، ان کا جو اپیرنس تھی وہ ہندوؤں سے بالکل علیحدہ ہونی چاہیے تاکہ مسلمان ایک علیحدہ نظر آ سکے اور ہندو علیحدہ نظر آ سکے. انہوں نے پھر اپنے دور کے جو سو کالڈ ریلیجیس اسکالر بنے ہوئے تھے اکبر کے دور میں اور جہانگیر کے دور میں، ان کی بھی اپوزیشن کی، ان کے ساتھ بھی جو سی تھی ان کی ایک کانفلکٹ چلا، جس کو انہوں نے پہلے زمانے میں تو اپنے فیس ٹو فیس کیا، ہینڈل کیا، لیکن بعد میں اس کو علمی بنیادوں پر اپنے لیٹرز میں اور اپنی بکلیٹس میں جو سا تھا ان کو بیان کیا اور انہیں سمجھایا. اور پھر اس کے علاوہ ان کا جو سوشل کنڈیشن تھی جو انڈیا کی، اور جس کو انہوں نے صحیح کیا تو یہ تھا کہ وہ سنت کو چھوڑ چکے تھے، شریعت کو چھوڑ چکے تھے اور طریقت کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ بس جو باطن ہے وہی بہتر ہے، ظاہر جو سا ہے وہ بہتر نہیں ہے. یہاں پر ان کا بڑا کام، چونکہ اس دور میں صوفیہ کو بہت زیادہ عمل دخل حاصل تھا، تو انہوں نے صوفیہ کے جو قلبی واردات تھے، جو ان کے کشف اور الہامات اور وجدانیات چیزیں تھیں، ان کو ایگزامن کرنے کی کوشش کی. کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجدد بنایا تھا، رینوویٹر بنایا تھا سیکنڈ ملینیم کے لیے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیچھے تمام لوگوں کے صوفیہ کے جو کشوف اور الہامات تھے ان سے اعلیٰ درجہ عطا کیا، لہٰذا وہ ان سب چیزوں کو جانتے تھے، جس کی بنا پر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سے نچلے کے تمام جو درجات تھے ان کے بارے میں جانتے تھے. وہ جو کہ گزرے تھے وہاں سے، ان مدارج سے، ان لیول سے، پوزیشن سے گزرے تھے، لہٰذا وہ ان پر صوفیہ کے ان الہامات اور کشف پر تنقید کرتے تھے کہ آپ کے یہاں پر یہ خامی ہے اور یہاں پر آپ سب اتنے درجے تک بھی پہنچے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو سا تھا انفورسمنٹ آن ٹرو اسلامک اسپرٹ اینڈ کلچر، کہ انہوں نے صحیح جو اسلامی کلچر تھا، ثقافت، اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ چیزیں اسلام سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ چیزیں اسلام کے اگینسٹ ہیں.
تو یہ ان کا خاص طور پر بڑے کام تھے. ہم ان کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور یقیناً آپ لوگ بھی پڑھ کے آئے ہوں گے گھر سے, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر فلی ڈسکشن کریں گے. سو ٹیک کیئر ٹل دین, اللہ حافظ, السلام علیکم.